السلام علیکم ناظرین. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اللہ کو ماننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن ہے؟ جبکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہو کر گزرتا ہے. جی ہاں دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، اور ہم عملی زندگی میں اطاعت رسول کیسے لا سکتے ہیں. میں بشیر اعجاز آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل موٹی بات میں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ بنا رہے. تو آئیے بنا کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اطاعت رسول کیا، کیوں اور کیسے. دوستو، تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا، ان کے طریقے کو اپنانا اور ان کے فیصلے کے سامنے تسلیم سر خم کرنا، یہ ہے اطاعت رسول. یہ صرف لفظی محبت کا دعویٰ نہیں بلکہ عملی پیروی کا نام ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کی بات سے جدا نہیں. اللہ نے ایک اور آیت میں یوں ارشاد فرمایا، سورہ حشر آیت نمبر 7 میں، کہ رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہ آیت کھلے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا دین تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم اور سنت پر عمل پیرا نہ ہوں. دوستو، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. مانو اطاعت جنت کی کنجی ہے اور نافرمانی جہنم کا راستہ ہموار کراتی ہے. اب ہم روزمرہ کے اعمال کا ذرا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہم واقعی ہی اطاعت رسول پر قائم ہیں یا نہیں، یا مسئلے کی عقائد اور ائمہ کی محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے عمل میں رد و بدل کر رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے کا جائزہ لے تو پتہ چلے، عشق نبی کے نام پر ہم من مطابق دین کے احکام میں کئی چیزیں شامل کر رہے ہیں جو دین کا حصہ ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر عشق مصطفیٰ کے نام پر ہم اتنے غلو کر گئے کہ نبی نے کہا کہ مجھ پر نماز کی حالت میں درود بھیجو. ہم نے اذان سے پہلے درود پڑھنا لازمی قرار کر لیا. اور یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فجر کی نماز کے بعد ذکر کرو اور اشراق کی نماز ادا کرو. اور وہیں ہم نے فجر کی نماز کے بعد مائک میں باواز بلند اردو میں سلام پڑھنا عبادت سمجھ لیا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رمضان کے آخری عشرے میں مقدس رات یعنی لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور ہم نے 27ویں شب کو شب قدر طے کر لیا. دوستو، اس طرح کی من مطابق اعمال بندے کو صرف خسارے میں لے جائیں گی، جہاں سے گمراہی اس کا مقدر ہوگی اور آخرت کی منزلیں بہت کٹھن ہو جائے گی. یاد رہے، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو صبح قیامت تک کے لیے انسان کے لیے ہدایت ہے، اور جس دین کی مقدس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود بذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہے. اس دین میں رد و بدل کی ہرگز گنجائش نہیں ہو سکتی. اپنے عالم یا مولوی کو فالو کرنے سے پہلے خدا را ایک بار قرآن و حدیث کو ضرور پڑھیں تاکہ ہم دین حق کو سمجھ سکیں. اس کے برعکس اگر ہم قرآن و حدیث ان مولویوں اور عالموں سے سننے اور سمجھنے لگے جو صرف مسلک یا جماعت کو فروغ دیتے ہیں تو ہم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. اگر ہمیں آخرت کی نجات چاہیے تو فوراً ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کو تھامنا ہوگا.
کیونکہ کامیابی اسی میں پوشیدہ ہے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اطاعت رسول کس طرح سے ہماری زندگی میں عملی طور پر لایا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس کے لیے سب سے پہلے ساری عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اسی طریقے پر ادا کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اطاعت رسول صرف مسجد تک نہیں بلکہ کاروبار، گھریلو زندگی، حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ کیسے سلوک کریں، یہ سب ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے۔ تو دین میں نیا طریقہ ہرگز شامل نہ کریں، جو نبی نے جتنا دیا ہے اتنے دین پر قائم رہیں، اور اضافی نیکی کے لیے ہم دین میں کسی بھی چیز کی رد و بدل نہ کریں، بلکہ جو رسول کی بات مان لے وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ تو آئیے دوستو، ہم صرف دعویٰ نہیں بلکہ اطاعت رسول کو قرآن و سنت کے ذریعے تھامے رہیں، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا کوئی اور راستہ ہو ہی نہیں سکتا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے۔ امید کہ یہ ویڈیو آپ کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے مددگار و معاون ثابت ہوا ہوگا۔ لہٰذا اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو سکے۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے ضرور لائک کریں اور کمنٹ کر اپنی رائے ضرور بتائیں۔ بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ تو خوش رہیے، آباد رہیے۔ اجازت دیں اپنے میزبان بشیر اعجاز کو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔